میرے مولا غازی عباس نے پڑھا. سبحان اللہ. وہ خطبہ آپ ذرا سنیں. اللہ اکبر. غالباً ہماری ایک اہل سنت کی کتاب ہے الکامل فی التاریخ. خطبہ ذرا سماعت فرمائیے گا میرے علی کے شعر کا، کہ جب علی کا شعر گرجتا ہے تو یوں گرجتا ہے، جب عظمت حسین بیان کرتا ہے تو یوں بیان کرتا ہے. میں نے چاہا کہ عظمت حسین میں کیا بیان کروں، آپ احباب کے لیے تحفے کے طور پر ذرا سماعت فرمائیے گا. عربی کے ہو بہو الفاظ اس لیے پڑھوں گا کہ وہ جو علمدار ہے نا میرے حسین علیہ السلام کا، اس کی بھی نگاہ ہماری اس محفل میں شامل ہو جائے. سبحان اللہ. وہ نگاہ رحمت بھی ہمیں حاصل ہو جائے. آپ جب وہ طواف چھوڑا نا، حج چھوڑ کے جانے لگے، اس وقت میرے آقا حسین جانے لگے تو میرے مولا غازی عباس نے التجا کی کہ اور تو مجھے کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر حکم دیں تو ایک چھوٹی سی تقریر کر لوں. میرے مولا حسین نے فرمایا کر لیں آپ. اب مولا غازی عباس کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے. کس پہ کھڑے ہوئے؟ کعبے کی چھت پہ. ذرا توجہ دیجئے گا، آپ علی کے شعر کا انداز گفتگو سنیں ذرا. غازی عباس محو گفتگو ہوئے تو کیسے ہوئے؟ بڑی سب کی توجہ ہے، وہ آخر والوں کی بھی توجہ ہے. انہوں نے کہا الحمدللہ الذی، حمد ہے اس خدا کی، شرف ھذا بقدوم ابی ہے، اس اللہ کی حمد ہے جس نے اس گھر کو، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، جس نے اس گھر کو فضیلت بخشی اس حسین کے باپ کے قدموں سے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یا علی. یہ غازی عباس کے الفاظ ہیں، یوں نہیں کہا کہ میرے باپ کے قدموں. واہ واہ واہ. کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ ھذا. فرمایا کہ تعریف ہے اس خدا کی جس خدا نے علی کے قدموں سے کعبے کو عزت بخشی. اب لوگ کہتے ہیں کہ میں کعبے میں گیا میرا شرف ہے، میں نے کعبے کو چوما میرا شرف ہے، میں نے کعبے کو ہاتھ لگایا میرا شرف ہے. علی کا بیٹا بولا اللہ. لوگوں کے لیے کعبے میں جانا شرف ہے، کعبے کے لیے علی کے قدم شرف ہے. اور پھر فرمایا کہ اصبح قبلتن، یہ من فرمایا کہ یہ من بالامس بیتن اصبح قبلتن، کل تک یہ فقط اللہ کا گھر تھا، علی پاک کے قدم لگنوں کی برکت یہ ہے کہ یہ قبلہ بن گیا. سبحان اللہ. نبی کی رضا سے بنا، نبی کے چاہنے سے بنا، لیکن فرماتے ہیں برکتیں علی کے قدم کی. سبحان. مولا علی پیدا ہوئے تھے نا اس میں، کعبے میں کون پیدا ہوا تھا؟ آپ آگے فرمایا ایھا الکفرۃ الفجرہ. الفاظ سنیں، اوے کفر کے پیروکاروں اور فاجر و فاسق لوگوں، اتصدون طریق البیت لامام البرز، کیا تم اس پاک امام کے لیے خانہ کعبہ کا رستہ روکتے ہو؟ من ہوا حق بھی سائر البریت، اس سے بڑھ کر کعبے میں آنے کا حقدار اور کون ہے؟ غازی عباس فرماتے ہیں ومن ہوا ادنا بھی، اور اس حسین پاک سے بڑھ کر بیت اللہ کا قریبی کون ہے؟ اگر اللہ کا کوئی قریبی ہے تو یہ سب سے حسین ہی قریبی ہے. لولا حکم اللہ الجلیت و اسرارہ العلیہ، اگر اللہ تعالیٰ کے عالی شان حکم اور اس کے اسرار میرے درپیش نہ ہوتے، میں آپ کو بتاتا پھر کیا ہوتا. واختبار البریت، اور لوگوں کے آزمائش میں مبتلا ہونے کا خوف نہ ہوتا. تو سنو میرے آقا حسین کی شان کیا ہے، سنو میرے آقا حسین کی شان کیا ہے. لوگ کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، لوگ کہیں کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس لیے ایسے نہیں ہوا. اگر یہ خوف نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ، اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی طرف آتا، یہ کعبہ اٹھ کے حسین کے قدموں میں. سبحان.
یہ کعبہ خود اڑ کے حسین کا استقبال کرنے کے لیے جاتا۔ تم کعبے کی بات کرتے ہو کہ ہم حسین پاک کو کعبے سے روکتے ہیں؟ انداز گفتگو سنا اور عظمت حسین کا لیکچر سنا غازی عباس سے آپ نے؟ حضور میرے غازی عباس فرماتے ہیں قد استلم الناس الحجر، لوگ حجر اسود کو چومنے میں شرف سمجھتے ہیں، والحجر یستلم یدیہ، اور حجر اسود میرے آقا حسین کے ہاتھ چومتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حجر اسود میرے حسین لاجپال کے ہاتھ چومتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَوْ لَمْ تَكُمْ مَشِيَّةٌ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً مِّن مَشِيَّةِ الرَّحْمَانِ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حسین پاک کی مشیت وہی ہے جو رحمان کی مشیت ہے۔ اگر یہ مسئلہ درمیان میں نہ ہوتا تو پھر سنو پھر کیا ہوتا، لَوَقَعَتْ عَلَيْكُمْ كَالسِّكْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ أَصَافِيرِ الطَّيَّرَانِ، جس طرح ایک غضبناک عقاب شہین باز چڑیوں پہ گر کے ان کو چیر دیتا ہے، اگر میرے مولا حسین درمیان میں نہ ہوتے تو میں بھی تم پر گرتا اس عقاب کی طرح اور تمہیں چیر کے ٹکڑے کر کے رکھ دو۔ سبحان اللہ۔ یہ غضب اور یہ غصہ تھا غازی عباس پاک کا، یوں گرتا میں تمہارے اوپر۔ اور پھر ارشاد فرمایا اتخفون قوما یلعب بالموت فی الطفولیۃ، کیا تم اس کو ڈراتے ہو موت سے جو بچپن میں موت سے کھیلا ہے؟ سبحان اللہ۔ سبحان فَكَيْفَ كَانَ فِي الرَّجُولِيَّةِ، وہ تو بچپن میں موت میں کھیلتا تھا، اب تو جوان ہے، جوانی میں اس کی بہادری کا کیا عالم ہوگا، ان کو موت سے ڈراتے ہو؟ میرے غازی عباس نے کہا اور پھر کہا وَلَا فَدَيْتُ بِالْحَامَّاتِ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ دُونَ الْحَوَانَاتِ، فرمایا میرا سب کچھ قربان، ساری انسانیت اور اس روئے زمین پر جتنے بھی چرند پرند پھرتے ہیں یہ تو ان کا بھی سردار ہے، سب انسانوں کا بھی سردار ہے، میں غازی عباس کا بھی سردار ہے، میرا تن من دن سب کچھ اس پہ قربان۔ سبحان۔ اور اس کے بعد آگے بھی آپ نے فرمایا ہائی ہاتھ فانظروا ثم انظروا، لوگوں توجہ کرو ذرا میں تمہیں بتاؤں، ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض الکوثر، ایک پاسے وہ شرابی اور ایک پاسے حوض کوثر کا مالک۔ غازی عباس اب کمپیریزن کر رہے ہیں دونوں کا، فرماتے ایک پاسے وہ شراب پینے والا بدبخت یزید اور ایک پاسے یہ صاحب حوض کوثر۔ یہ غازی عباس خطبہ دے رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں وَمِمَّنْ فِي بَيْتِهِ الْوَحْيُ وَالْقُرْآنِ، ایک پاسے وہ جس کے گھر میں وحی اور قرآن نازل ہوتا ہے، وَمِمَّنْ مِنْ بَيْتِهِ اللَّهْوَاتُ وَالدَّنَاسَاتُ، اور ایک پاسے وہ جس کے گھر میں بہودگی ہے، جس کے گھر میں بے حیائی ہے، جس کے گھر میں شریعت سے دوری ہے، ایک پاسے وہ، اور وَمَنْ فِي بَيْتِهِ التَّطْهِيرُ وَالْآيَاتُ، اور ایک پاسے وہ جس کے گھر میں پاکیزگی ہے اور اللہ کی آیتیں اتری ہیں۔ یہ کہا اور وَأَنْتُمْ کا وَقَاتُمْ فِي الْغَلْطَةِ الَّتِي قَدْ وَقَعَتْ فِيهَا الْقُرَيْشُ، سنو تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے ہو جس غلط فہمی میں مکے کے قریش مبتلا ہوئے تھے۔ وہ غلط فہمی کیا تھی؟ لِأَنَّهُمْ مَرْدُوا قَتْلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی غلط فہمی تھی کہ وہ رسول کو قتل کر دیں۔ توجہ سے سنیے گا، ان کی غلط فہمی تھی کہ وہ کس کو قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا مگر سنو وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابْنَ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ، اور تمہارا ارادہ ہے کہ نبی کے نواسے کو قتل کر دو۔ ان کی غلط فہمی تھی کہ رسول کو قتل کر دیں، اور وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ، ان کو رسول کو قتل کرنا ممکن نہ ہوا، کیوں؟ مَا دَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَيًّا، کیوں میرا باپ علی زندہ تھا۔ واہ 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 واہ۔ علی کے ہوتے کوئی رسول کو قتل کر دے ممکن نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ میں کہ ما يمكن لهم ما دام امیر المؤمنین حیا، علی کی زندگی میں رسول کو قتل کر دیں ناممکن تھا۔ اور آگے سنو، تم بھی غلط فہمی میں ہو، اللہ، تم بھی غلط فہمی میں ہو کہ تم حسین کو قتل کر دو گے۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لَكُمْ قَتْلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ،
تمہارے لیے کیسے ممکن ہے کہ تم حسین علیہ السلام کو قتل کر دو؟ واہ، فرمایا ما دمت حیا سلیلا، یہاں تک کہ حسین کا غلام زندہ ہے اور ان کا رکھوالا ہے، جب تک میں عباس زندہ ہوں کوئی میرے حسین کو قتل نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک ہی رستہ ہے ان کو قتل کرنے کا، وہ کون سا ہے؟ قالوا اخبرکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ رستہ کون سا ہے۔ بادروا قتلی واضربوا عنقی، آؤ مجھے قتل کر دو، میری گردن اتار دو، لیحصل مرادکم، تاکہ تم اپنی مراد تک پہنچ جاؤ، مگر سن لو جب تک میں زندہ ہوں میرے حسین کا بال بکا نہیں ہوتا۔ یہ غازی عباس کا خطبہ تھا کعبہ مشرفہ میں۔ تو احباب گرامی آپ نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ کعبے کی فضیلت بھی ہماری وجہ سے ہے، کعبے کا شرف بھی ہماری وجہ سے ہے، اور یاد رکھیں اگر امت کے آزمائش میں پڑھنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر کبھی ایسے نہ ہوتا کہ امام حسین کعبے میں آتے، کعبہ ان کو سلام